السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ ویلکم کرتی ہوں محبت کی گہرائی ایپیسوڈ نمبر 19 میں۔ وہ دونوں وہاں ساتھ باتھ ٹب میں موجود تھے۔ عبیر خان نے مشال کو کانفیڈنس دیا تھا جو کہ مشال نے ہوا میں اڑا دیا تھا اور کندھے سے لگی عبیر خان کو سختی سے پکڑتے خود میں بھینچ چکی تھی، اس کے سینے سے لگی ہوئی تھی۔ چہرہ شرم و حیا کا لبادہ اوڑھ چکا تھا۔ عبیر خان نے مشال کا ایسے ساتھ لپکنا دیکھا تو جی بھر کر غصہ آیا۔ یہاں سے سین اسکپ ہیں سب، آپ لوگ ای بک میں پڑھ سکتے ہیں۔ یو کین بائی ای بک ان ڈسکاؤنٹڈ پرائس اینڈ ریڈ آل اسکپڈ سینس۔ بس کر دوں، تمہاری تکلیف ختم ہو گئی؟ عبیر خان نے بمشکل اپنی ہنسی دباتے سوال کیا، کیونکہ مشال مسلسل بلش کر رہی تھی۔ مشال نے بند آنکھوں سے نفی میں انکار کیا۔ بدتمیز، کس بھی نہیں کر رہے، کتنے بدتمیز ہیں۔ کہہ رہے تھے مجھے پسند ہے جب تم انیشیٹ کرتی ہو، اور جب کیا ہے تو کیسے کول بیہیو کر رہے جیسے کچھ ہوا ہی نہ ہو۔ جب ہی موڈ خراب ہوتا ہے نا میرا، پھر میں ناراض ہونے لگتی ہوں تو یہ بھی ناراض ہو جاتے ہیں، منانا تو آتا ہی نہیں ہے۔ مشال تعصب سے سوچتی جا رہی تھی۔ عبیر نے گھڑی دیکھی تو شدید فکر رہا کوئی، کیونکہ دعا کے گھر ناشتہ لیے جانا تھا اور ابھی مشال کو تیاری کرنے میں بھی وقت لگتا، اوپر سے 2 بجے آفس جانے کا بول چکا تھا، میٹنگ بھی تھی اور ڈاکٹر کے پاس بھی لے کر جانا تھا، اور یہاں ان محترمہ کو نہ جانے کیا سوج رہا ہے۔ مشال، وی آر گیٹنگ لیٹ، سب بہت غصہ کریں گے، دعا کے گھر ناشتہ لے کر جانا ہے، اٹھ جاؤ۔ عبیر نے نرمی سے کہتے اپنی فکر بتائی۔ مشال نے جلدی سے آنکھیں کھول دیں۔ مشال کو بھی فکر لاحق ہوئی۔ پہلے یہاں کریں، مشال نے اپنے لبوں پر اشارہ کرتے کہا، پھر ہی جانے دوں گی۔ مشال نے خفا نظروں سے عبیر کو دیکھتے ہوئے کہا، کیوں کروں؟ مجھے تمہارا رونا نہیں دیکھنا، جب کچھ کرنے لگتا ہوں رونے نکل جاتے ہیں۔ ویسے بھی انسان کو کوئی کنٹرول نہیں ہوتا ہے کہ کب یہ کرنے کے ساتھ کچھ اور کرنے لگے، پھر تم دھتکارنے لگتی ہو، بچپنا دکھاتی ہو۔ I cannot tolerate all that behavior۔ عبیر نے انکار کرتے دونوں ہاتھ جگہ سے ہٹا لیے۔ کم آن، ویک اپ اینڈ بی ریڈی، ورنہ تمہیں چھوڑ کر چلے جائیں گے، عبیر نے نرمی سے کہتے نظریں موڑ لیں اور بیڈ سے اتر گیا۔ اس کا موڈ قدرے لائٹ اور فریش سا ہو گیا تھا، لیکن مشال کو اپنی شدید ہچک محسوس ہوئی تھی۔ مشال نے اندرونی پردہ سیٹ کیا اور اپنی ہی انسلٹ فیل ہوئی کہ عبیر کو ایسے کہنا ہی نہیں چاہیے تھا۔ مشال کی آنکھوں میں ایک مرتبہ پھر آنسو بھرنے لگے اور وہ ہذیانی کیفیت کا شکار ہوتے بول اٹھی، بہاڑ میں جائیں آپ۔ مشال غصے میں اٹھ بیٹھی اور اپنا لباس غصے میں پہننے لگی۔ عبیر کو اپنے کانوں پر یقین ہی نہ آیا کہ مشال نے اسے ایسا کہا ہے، اس کی نرمی کا مسلسل فائدہ اٹھا رہی ہے۔ عبیر کا بحال موڈ خراب ہو گیا۔ عبیر نے غصے سے مشال کو دیکھا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور کسی کو کال ملا دی۔ وعلیکم السلام۔ I will not come today. Cancel all the scheduled meetings for today۔ عبیر خان 5 سیکنڈ کے لیے خاموش ہو گیا۔ No, reschedule it for tomorrow۔ عبیر ایک مرتبہ پھر سے خاموش ہو گیا۔ It's okay if they will not consider your decision. It's up to them. We can bear that loss. It's an urgent family matter. Message me after asking them, then reschedule it for tomorrow morning at sharp 9 a.m. I won't come today, no matter what. How much loss company will bear۔ عبیر کہنے کے بعد سامنے والے شخص کو سنے بغیر کال کاٹ چکا تھا۔ اب مشال خان کو دیکھنے لگا جو خوبصورت سا سوٹ پہن چکی تھی اور ساتھ ہی دروازہ بجنے لگا تھا۔ وہی ہوا جس کا ڈر تھا، کوئی نہ کوئی بلانے آ گیا تھا۔ عبیر خان نے کھڑے ہوتے دروازہ کھول دیا اور پھر دوبارہ جا کر بیڈ پر بیٹھ گیا۔ عبیر خان نے وائٹ کلر کا کرتا شلوار پہنا ہوا تھا اور بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ ہلکی ہلکی داڑھی مونچھ میں وہ جاذب نظر لگ رہا تھا۔ کشف پھولوں کے گجرے لیے کمرے میں داخل ہوئی اور اپنی بیٹی کا ماتھا چومتے اسے گجرے پہنا دیے۔ بچے، بہت لیٹ اٹھی ہو، دیکھو 12 بجنے کو ہیں، 2 منٹ میں نیچے اترو، ابھی تک تیار بھی نہیں ہوئی۔ کشف نے مشال کا نکھرا نکھرا اجلا اجلا خوبصورت سا چہرہ دیکھا۔
تو بہت خوش ہوئی۔ مشال کے چہرے سے بھی خوشی جھلک رہی تھی۔ کشف ماں تھی، بیٹی کی خوشی چہرے سے بھی دیکھ سکتی تھی۔ میری بچی، کشف نے ماتھا چوما اور عبیر کو دیکھتے کہا۔ عبیر، اسے ذرا کنٹرول میں رکھنا تم، دیکھو 12 بجا دیے اس نے، کشف نے مسکراتے ہوئے مشال کو چھیڑا۔ مما آپ بھی نا، کنٹرول ہی ہوں، آؤٹ آف کنٹرول نہیں ہوں، مشال نے عبیر کو کہتے کہا، جو اب کشف کو دیکھتے بس مسکرا رہا تھا۔ چچی، آپ کی بیٹی کی لگامیں تو اچھے سے کھینچوں گا، پھر میری شکایتیں آ کر آپ سے لگائیں گی، عبیر خان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ بھائی میں تو اپنے بیٹے کا ساتھ دوں گی، کشف نے عبیر کو آنکھوں کے اشارے کرتے مشال کو سلگایا۔ عبیر خان نے مشال کا چھوٹا سا اترا ہوا چہرہ دیکھتے کہکا لگایا۔ چچی جان بس کریں، ابھی رو دے گی، عبیر خان نے چچی کو ہلکے سے انداز میں کہتے بات ٹال دی۔ مشال لنگڑاتے ہوئے اٹھی اور ڈریسنگ ٹیبل تک آ گئی۔ کشف نے آگے ہوتے مشال کو سہارا دینا چاہا۔ مما جائیں آپ، عبیر کو سہارا دے، میں ایسے ہی ٹھیک ہوں، مشال نے برا سا منہ بناتے اب میک اپ نکال لیا اور کرنے لگی، اچھے سے میک اپ کرتے تیار ہونے لگی۔ 5 منٹ بعد کشف بھی کمرے سے چلی گئی۔ عبیر بھی مشال کے پیچھے آ کر کھڑا ہو گیا اور بال بنانے لگا۔ مشال نے ناراض رہتے ہوئے میک اپ کیا اور ایک مرتبہ بھی عبیر کو نہیں دیکھا۔ عبیر نے بھی ایک نظر ہی دیکھا، وہ خود کو مشال سے ناراض تھا کہ مشال نے سوری نہیں کہا، اپنے رویے کی معذرت نہیں کی اور ایسے ناراض بھی ہے۔ اس نے بال بنائے اور پھر اپنے جوتے نکال کر پہننے لگا۔ محترمہ ذرا جلدی کرے، عبیر خان نے جوتے پہنتے اسے ٹوکا۔ دل ہی دل میں وہ بے حد خوش تھا کہ مشال اس کی بیوی بن چکی ہے۔ مشال نے جلدی جلدی سے تیاری مکمل کرتے بال کھلے ہی چھوڑ دیے اور اب اپنے سینڈل نکالنے لگی۔ سلیپر پہنیے، یہ سینڈل سے ہی اس دن بھی گری ہو، عبیر نے ایک مرتبہ پھر ٹوکا اور کھڑا ہو گیا۔ اتنا نوٹ کرتے ہیں، مشال نے تعصب سے سوچا۔ مشال نے اب سلیپر اٹھاتے پہن لیا، پھر یکدم اپنے گرنے کی وجہ یاد آ گئی۔ روبینہ کی وجہ سے گری تھی، اچھا کیونکہ آپ نے سہارا دیا تھا تو اسے برا لگا تھا تو میرا پاؤں مڑ گیا تھا، اور دوسری مرتبہ بھی اس نے ہی مجھے گاڑی سے دھکا دیتے گرایا، زیادہ فری مت ہوا کریں آئے بڑے، مشال نے منہ بناتے جواب دیا اور سلیپر پہنتے کھڑی ہو گئی۔ عبیر آگے کو ہوا اور مشال کو گود میں اٹھاتے اب نیچے اترنے لگا۔ مشال بے حد حسین لگ رہی تھی، نظر لگ جانے کی حد تک پیاری اور خوبصورت۔ مشال کو ابھی تک پتہ بھی نہیں تھا کہ دعا کی شادی کب اور کیسے زارون سے ہوئی تھی، اسے بس اندازہ سا ہی تھا کہ جب اس کی شادی عبیر سے ہوئی ہے اس کا مطلب دعا کی بھی زارون سے ہی ہوئی ہے۔ مشال کنفیوز تھی، عبیر کے مضبوط بازوؤں کے اثار میں تھی۔ وہ سیڑھیاں اترتے اب لاؤنج میں داخل ہوا اور باہر لاؤنج کے صوفے پر بٹھا دیا، سارے لوگ ہی تیار تھے، وہاں زارون کے گھر جانے کی باتیں ہو رہی تھیں۔ مشال کو وہیں پتہ چلا تھا کہ دعا کی شادی زارون سے ہو گئی ہے، وہ حد سے زیادہ خوش ہوئی تھی۔ واہ، مشال کے چہرے کی خوشی عبیر نے بھی دیکھی تھی اور اندر ہی اندر خوش بھی ہوا تھا۔ اسے اب کل سے اب تک اچھے سے یقین ہو چکا تھا کہ مشال اس سے پیار کرتی ہے، اس کا اقرار جھوٹا نہیں ہے، لیکن کہیں نہ کہیں اب بھی دل ڈرتا تھا کہ شاید مشال کوئی ناٹک کر رہی ہے، محبت کا ڈھونگ رچاتے اسے بے بس کرنے والی ہے، پھر اس سے کہے گی کہ وہ عبیر سے محبت نہیں کرتی ہے۔ وہ تو بس ناٹک ہی کر رہی تھی، کیونکہ اتنی مرتبہ مشال نے اپنے اسٹیٹمنٹ بدلے تھے کہ عبیر خان اب چاہ کر بھی آسانی سے یقین نہیں کر پا رہا تھا اور کچھ دیر پہلے بھی اسے بہاڑ میں ڈال چکی تھی۔ وہ بہت منتشر ہوا تھا لیکن اپنی مٹھیاں بھیجتے خود پر ضبط کر لیا تھا۔ عبیر خان نے مشال کو سنانے سے خود کو باز رکھا تھا اور صبر کے گھونٹ پیتے اگنور کر دیا تھا، ورنہ وہ کہاں ایسا تھا کہ اگنور کرتا، اس کے آگے تو مشال کی بولنے کی ہمت بھی نہیں ہوتی تھی۔ لیکن جب سے عبیر نے سر پر چڑھایا تھا مشال صاحبہ نے بھرپور فائدہ بھی اٹھایا تھا، وہ عبیر خان سے اٹیچ ہونے لگی تھی اور یہ بات عبیر نے محسوس بھی کی تھی، وہ اس کے ساتھ ویسے ہی اٹیچ ہونے لگی تھی جیسا کہ وہ 8ویں جماعت سے لے کر انٹر تک تھی۔ عبیر، میرا موبائل، مشال نے عبیر خان کو سوچوں میں گم پایا تو سب کے سامنے ہی اپنا موبائل مانگ لیا۔ اوپر ہی ہے، گھر آتے دے دوں گا، عبیر نے سوچوں سے نکلتے مشال کو جواب دیتے سب کے سامنے ہی لاجواب کر دیا تھا تو مشال چھوٹا سا منہ بنا کر رہ گئی۔ سارے لوگ ہی پیدل نکلے تھے جبکہ عبیر نے ایک مرتبہ پھر مشال کو گود میں اٹھا لیا تھا۔
وہ تیز دھڑکنوں پر قابو پاتے ابیر کو ہی دیکھ رہی تھی، جو وائٹ لباس میں بے حد ہینڈسم سا لگ رہا تھا، ہلکی ہلکی داڑھی مونچھ میں بہت اٹریکٹیو سا لگ رہا تھا۔ وشال نے نظریں جھکا لیں اور خود کو کمپوز کرنے لگی۔ پانی بھی نہیں پیا اب تک، وشال نے دھیرے سے بڑبڑایا۔ بھوک بھی لگ رہی۔ لے کر جا رہے ہیں نا ناشتہ، سارے لوگ وہیں مل کر کریں گے، ابیر نے بھی دھیرے سے جواب دیا۔ وشال نے دھیرے سے کہا۔ یہ پوری فیملی اب دعا کے گھر میں ناشتہ لیے پہنچ گئے تھے، جس میں حلوہ پوری، کباب، بوائل انڈے، بریڈ سمیت پراٹھے اور انڈے بھی تھے، دلیم اور نہاری بھی تھی۔ زاہد خان اسپیشل خود سارا ناشتہ لائے تھے، سلطان بھی ساتھ گئے تھے۔ سجاد اور سجیلہ نے سارے لوگوں کا استقبال کیا۔ روبینہ تو اپنے کمرے میں ہی تھی، لیکن جب اسے بھی مہمانوں کے آنے کا پتہ چلا تو سب کے لیے کچن سے پانی لے آئی اور بنا تیار ہوئے سب کو مشترکہ سلام کیا اور سب کے آگے پانی پیش کیا۔ ابیر نے ایک نظر روبینہ کو دیکھا تو جی بھر کر ملال سا ہوا۔ اس کے دل سے روبینہ کے لیے سچے دل سے دعا نکلی، یا اللہ اسے مجھ سے اچھا، مجھ سے بہترین ہمسفر عطا کرنا، آمین ثم آمین۔ وشال نے ابیر خان کو دیکھا جو روبینہ کو دیکھ رہے تھے۔ وشال کو سخت برا سا لگا کہ مجھ سے شادی کے بعد بھی روبینہ کو دیکھ رہے ہیں۔ وشال نے پہلو بدلتے پانی پیا اور روبینہ کو دیکھتے، اس کی حالت دیکھتے اسے بھی افسوس سا ہوا، اسے بھی گلٹ سا ہوا کہ کہیں اس نے روبینہ کا نصیب تو نہیں چھین لیا، اس نے روبینہ کے ساتھ کچھ غلط تو نہیں کر دیا۔ نہیں، I love him, I cannot leave him۔ وہ پریشان سی ہوئی اور ابیر کا ہاتھ پکڑتے اپنے ہاتھوں میں لے لیا۔ وہ ابیر کے لیے سینسیٹیو ہونے لگی، پوزیسو ہونے لگی۔ وہ ابیر کا ہاتھ پکڑتے کھینچنے لگی جیسے ابیر اسے چھوڑتے کہیں بھاگ رہا تھا۔ جب سے ابیر نے اسے محبت دکھائی تھی، اس کی کیفیات شدت اختیار کر رہی تھی، وہ حد درجے سینسیٹیو ہونے لگی تھی۔ ابیر کے پاپا بھی وشال کا ایسے سب کے سامنے ہاتھ پکڑنا دیکھ رہے تھے۔ ابیر خان نے اپنے باپ کو دیکھا، ان کی نظریں دیکھی تو سخت خفت سی محسوس ہوئی۔ وشال، ابیر نے ہاتھ چھڑوانا چاہا لیکن وشال نے ہاتھ چھوڑتے اب بازو پکڑ لیا، اسے خود میں بھینچنے کی کوشش کرنے لگی۔ روبینہ نے دیکھا تو نظریں پھیرتے قرب سے مسکرائی اور پانی کے خالی گلاس لیے نظریں جھکائے کمرے سے نکل گئی۔ اب جا کر کچن میں رکھتے اب سیدھا اپنے کمرے میں چلی گئی اور آنسو خود بخود بہہ گئے۔ اس نے دروازہ لاک کرتے رونا شروع کر دیا۔ یا اللہ کیسا قرب ہے، کیسا قرب ہے، پلیز اس درد کو ختم کر دیں، اس دل کے درد کو چھین کر نوچ ڈالیں، مجھے صبر دے دیں، مجھے صبر دے دیں۔ اسے اپنے چہرے پر جیسے کسی کی نظروں کی تپش محسوس ہوئی، لیکن کس کی یہ وہ نہیں جانتی تھی۔ روبینہ نے روتے ہوئے اوپر چھت کو دیکھتے دعا کی تھی۔ وہ 5 منٹ تک آنسو بہاتی رہی تھی، اس کے بعد باتھ روم میں جا کر بند ہو گئی اور فریش ہوتے، منہ ہاتھ دھوتے باہر نکلی اور تیار ہونے لگی کہ وہ کسی کو یہ تاثر نہیں دینا چاہتی تھی کہ جیسے وہ ابیر کے پیار میں گرفتار اس کے لیے مر رہی تھی یا پھر اذیت میں مبتلا تھی، جو کہ وہ تھی۔ لیکن عزت نفس بھی کسی چیز کا نام ہے۔ اس نے خود کو اور اپنے ماں باپ سمیت بھائی کی غیرت کو خود ہی سنبھالنا تھا، اور لڑکیوں کے حصے میں تو عزت وقار سنبھالنے کی ذمہ داریاں ہی آتی ہیں۔ بچپن سے خود کو سنبھالا تھا اور آج بھی سنبھالتے ہوئے روتے ہوئے سوچ رہی تھی کہ نہ جانے کہاں غلطی ہو گئی، نہ جانے کہاں مجھ سے کمی رہ گئی، جو میرا دل ٹوٹ گیا۔ دل تھا کہ اسے یاد کروانا چاہتا تھا کہ تم سے کیا غلطی ہوئی ہے، لیکن دماغ تھا کہ جو کسی طرف جانے کو تیار ہی نہ تھا۔ وہ باتھ روم سے نکلی تو میک اپ کرتے ہوئے کتنی مرتبہ اس کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور کتنی مرتبہ اس نے ضبط سے اپنے آنسو روکے تھے۔ ٹو بی کنٹینیوڈ۔ مائی یوٹیوب چینل سار پری رائٹنگ اینڈ فکشنل رائٹنگز۔ پری ناول جو چینل ہے وہ ڈیلیٹ ہو گیا ہے یوٹیوب سے ڈیو ٹو ویریس ریزنز، تو پری ناول چینل اب سے نہیں رہا۔ صرف اور صرف پری رائٹنگ جو چینل پہ آپ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں، اور اس کے علاوہ فکشنل رائٹنگ میرے 2 ہی چینل ہیں۔ رائٹر پری راجپوت۔ مائی ناول لسٹ آر بلو۔ محبت کی گہرائی سیزن 1 اوریجنل پرائس از 1500 PKR سیزن 1 پیڈ PDF آفٹر ڈسکاؤنٹ only in 1000 rupees. If you want extra detailed episodes then the price is 300 PKR. If you want both of them
प्राइस 1300 PKR। मोहब्बत की गहराई सीज़न 1 के ओरिजिनल प्राइस 1500 है, जिसमें रोमानवी हिस्सा शामिल है, लेकिन आपको डिस्काउंट के बाद ये नॉवेल सिर्फ और सिर्फ 1000 का मिलेगा। लेकिन अगर आप 7 एक्स्ट्रा किस्तें चाहें जो कि डिटेल एपिसोड्स हैं, अगर वो भी पढ़ना चाहते हैं तो प्राइस 300 रुपये है, यानी मिलाकर 1300 रुपये। प्राइस ऑफ होल ई बुक PDF विद एक्स्ट्रा रोमांटिक एपिसोड्स 1300 PKR ओनली। मोहब्बत की गहराई सीज़न 2 भी मेरे पेड रीडर्स के लिए लिखा था और वो नॉवेल भी मुकम्मल हो चुका है। उसका पेड PDF भी राइटर के पास मौजूद है, तो अगर आप चाहते हैं कि आपको मिल जाए तो आपको मिल जाएगा। कीमत आपको व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करने पर पता चल जाएगी। व्हाट्सएप नंबर दिया जा चुका है, यहाँ से आप मेरे सारे नॉवेल्स ख़रीद सकते हैं। मोहब्बत की गहराई सीज़न 3 की भी बहुत ज़्यादा डिमांड है। इंशाल्लाह फ्यूचर में लिखने का इरादा बना तो व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट दे दूँगी, अनाउंस कर दूँगी। व्हाट्सएप का फ्री चैनल लिंक आपको मेरे यूट्यूब चैनल से मिल जाएगा। मेरे हर यूट्यूब चैनल के कम्युनिटी में मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक मौजूद है। इन माई यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट my WhatsApp free channel link is there. You can join WhatsApp free channel from YouTube channel. In my free WhatsApp channel I always give updates and free paid romantic glimpses, some paid free scenes and always give novels updates, so join my WhatsApp group. एक बात मैं यहाँ फ्री रीडर्स को क्लियर करना चाहती हूँ, मेरे नॉवेल्स पेड होते हैं जिसे आप ख़रीद कर पढ़ते हैं, किसी भी रीडर को मुफ्त में नहीं दिए जाते, इसलिए आपको रोमांस पढ़ने के लिए ख़रीदना पड़ता है। रोमांटिक किस्तें सिर्फ 18 साल के ऊपर बालिग लड़कियों को दी जाती हैं। पैसे देने का तरीका व्हाट्सएप पर बताया जाता है। पेमेंट सिस्टम अवेलेबल, ईजी पैसा, बैंक अकाउंट अवेलेबल। जो बाहर मुल्क रहते हैं, चाहे तो इंडिया, वो सब भी पेमेंट कर सकते हैं, उनके लिए पेमेंट सिस्टम दस्तयाब रहेगा। नॉवेल सिर्फ एक ही नंबर के ज़रिए हासिल होगा, जो कि है 0327822471। माई अदर नॉवेल्स आर बिलो, ज़ोयाने इश्क, परी की जन्नत, अ कंटिन्यूड वर्जन ऑफ ज़ोयाने इश्क, फेवरेट कपल परी एंड आलियान खान। अज़लाने इश्क ऑनगोइंग नॉवेल ऑन यूट्यूब फिक्शनल राइटिंग। 3 हिस्सों पर मुश्तमिल ये नॉवेल आएगा। हर हिस्से में 50-50 किस्तें आएंगी। इसका पहला हिस्सा मुकम्मल हो गया है, दूसरा हिस्सा मुकम्मल होने वाला है, तीसरा हिस्सा आखिरी होगा इंशाल्लाह। First paid part of Azlane Ishq has been released and given to paid readers. Second paid part of Azlane Ishq booking is open. Third part will also come. These are not seasons. एक ही नॉवेल है जिसे 3 हिस्सों में दिया जा रहा है। चूँकि नॉवेल का पहला हिस्सा 1 साल में मुकम्मल हुआ है, दूसरा हिस्सा भी 5 से 6 महीने में मुकम्मल होगा, तीसरा हिस्सा भी 6 से 8 महीने में मुकम्मल होगा, इसलिए उसके प्राइस भी 3 हिस्सों में लिए जा रहे हैं। अज़लाने इश्क फर्स्ट पेड PDF ओरिजिनल प्राइस 2000 PKR, आफ्टर डिस्काउंट 1500 PKR ओनली। माई अदर नॉवेल इश्क की गहराई ऑनगोइंग नॉवेल ऑन यूट्यूब चैनल परी राइटिंग टू बी कंटिन्यूड। मोहब्बत की गहराई एपिसोड नंबर 20, राइटर परी राजपूत। मिशाल ने लाइट ब्लू कलर का फ्रॉक और हाथों में गुलाब के खूबसूरत महकते हुए गजरे पहने हुए थे। वो नज़र लग जाने की हद तक हसीन लग रही थी, वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। मिशी, हाथ छोड़ो। अबीर ने मिशाल के कान में सरगोशियाँ करते उसे याद करवाना चाहा कि वो इस वक्त सबके बीच में मौजूद हैं, वो कोई अकेले कमरे में मौजूद नहीं है। नहीं प्लीज़। मिशाल ने खौफ के मारे बाजू दबोचे रखा कि वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होने लगी थी कि अबीर खान उसे छोड़ देगा, उसे छोड़कर कहीं चला जाएगा। बस इसलिए ही वो इतनी ज़्यादा सेंसिटिव हो रही थी, बच्ची बन गई थी। कशफ और शबाना साथ सजीला ने मिशाल की इस तरह की हरकत सबके सामने देखी तो झेप गए, लेकिन सजीला को तो अपनी बच्ची की फ़िक्र सताने लगी कि आखिर क्यों अबीर खान ने रुबीना को नहीं सिलेक्ट किया और मिशाल को फौकियत दी, क्यों? क्या उनकी बच्ची में कोई कमी थी? वो तो हर लिहाज से मिशाल से बेहतर थी, सुघड़ भी थी और मैच्योर भी थी। उन्हें तो सख्त गिरहा गुजरने लगा, लेकिन बेबस थी, कुछ भी बोल नहीं सकती थी कि अपने भाइयों और अबीर खान की नेचर का अच्छे से जानती थी कि वो कितने सख्त मिजाज हैं। अबीर ने मिशाल की कलाई सख्ती से पकड़ते बाजू से हटा दी
اسے سخت نظروں سے 2 سیکنڈ تک گھورتے، آنکھیں بڑی کرتے چھوٹی کر لی۔ وشال، سب کے سامنے فالتو حرکت نہ کرو، سب ہمیں ہی دیکھ رہے ہیں، ایسے اچھا لگتا ہے کیا؟ بہیو یور سیلف یار۔ ابیر نے وشال کو ہلکے انداز سے ڈانٹ کر پیچھے کو ہٹا دیا۔ وشال نے بھی آس پاس دیکھتے اب خود کو ذرا کنٹرول کیا اور پیچھے ہو کر بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں یہ سارے لوگ لاؤنج کے صوفے پر بیٹھے تھے۔ کیونکہ ناشتہ باہر ہی لگنے والا تھا، سارے لوگ صوفے پر براجمان تھے۔ جب زارون مشترکہ سلام کرتے لاؤنج میں داخل ہوا، السلام علیکم، جواب میں سارے ہی لوگوں نے وعلیکم السلام کہا۔ دعا بھی زارون کے پیچھے ہی آئی تھی، جس نے ابھی تک رات والا سوٹ ہی زیب تن کیا ہوا تھا، بلیک کلر کا فراک پہنا ہوا تھا۔ وشال نے دعا کو دیکھا تو اپنی سیٹ سے اپنے صوفے سے کھڑا ہونا چاہا اور بمشکل کھڑی ہوئی تو ابیر خان نے اس کا ہاتھ پکڑتے اسے سہارا دیا۔ دعا بھی بھاگتے ہوئے سب سے پہلے آ کر وشال کے ہی گلے لگی تھی۔ کیسی ہو آپ؟ بھابی، دعا نے شریر سے لہجے میں کہا، آپ کا پاؤں کیسا ہے؟ پہلے تو وشال دعا کے رویے پر چونکی، ایک تو بھابی کہہ رہی تھی، اوپر سے آپ کہہ کر پکار رہی تھی، ورنہ آج تک تو تم بھی کہہ لیا کرتی تھی، کیونکہ بانڈنگ ہی ایسی تھی، دوستوں والی۔ وشال نے شرماتے ہوئے دعا کی پیٹھ تھپتھپائی اور بولی، بدتمیز، مجھے بتایا بھی نہیں تھا کہ میری کس سے شادی ہونے والی ہے اور تمہاری کس سے ہونے والی ہے، یہ بھی نہیں بتایا تھا، کتنی بڑی بدتمیز ہو۔ وشال نے دھیرے دھیرے دعا کے کان میں سرگوشی کی۔ دعا نے پیچھے ہٹتے ادھر ادھر دیکھا تو زارون کے چہرے پر نظر ٹکاتے حد درجہ دل بے ترتیب سا ہو گیا۔ آؤ بیٹھو۔ وشال نے اسے اپنے پاس ہی صوفے پر بٹھا لیا اور خود ابیر خان کے ساتھ ہوتے بیچ میں لپک کر بیٹھ گئی کہ ابیر کا پورا لیفٹ بازو وشال کے رائٹ بازو سے مس ہونے لگا۔ ساتھ ہی دعا کو بٹھا لیا اور پھر باتیں کرنے لگی۔ زارون نے ایک نظر وشال کو دیکھا، اس کے بعد اپنی بیوی دعا کو دیکھتے اسے گھورا، جو ایسے خوش ہو رہی تھی جیسے کوئی معرکہ سر انجام کر لیا ہو۔ بھائی نے منع کیا تھا، دعا نے دھیرے دھیرے وشال کو سچائی بتائی۔ اوہ اچھا، تو یہ ان کی خرافات تھی، انہوں نے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا؟ وشال نے ذرا تھوڑا سا اونچا کہا کہ ابیر خان نے بھی وشال کی ہلکی ہلکی سی بات سنی اور مسکراہٹ دبانے لگا۔ وشال نے پلٹ کر ابیر خان کو سائڈ پوز سے گھورا، جو اجلی نکھری رنگت لیے ہلکی داڑھی مونچھ میں بے حد حسین لگ رہا تھا۔ یکدم اسے باتھ روم والا منظر یاد آیا تو یکدم ہی نظریں پھیرتے بلش کرنے لگی۔ اف، کیا یاد آ گیا، توبہ! وشال کا چہرہ شرم و حیا سے لپٹ گیا۔ وشال بھابی، آپ تو آج ایکسٹرا گلو کر رہی ہیں، دعا نے ذرا آگے کو ہوتے دھیرے سے کہا کہ ابیر خان نے بھی ساتھ بیٹھے صوفے پر سنا۔ وشال شرماتے ہوئے ابیر خان کی بے پناہ محبت اور شدتوں کا سوچتے بلش کرنے لگی۔ ابیر خان نے بھی بلش کرتے اب زارون سے بات کرنا شروع کر دی، جبکہ سارا دھیان وشال کے جواب پر تھا۔ بس دعا، آپ کے بھائی کی مہربانیاں ہیں، وشال نے ہنسنا شروع کر دیا۔ اتنے میں روبینہ اپنے کمرے سے نکلتے اب کچن میں چلی گئی، جہاں اس کی مما اور دونوں مامیاں بھی موجود تھیں اور ناشتہ نکال رہی تھیں۔ ارے مامی، رہنے دیجیے، آپ لوگ بیٹھے، میں اور مما کر لیں گے، روبینہ نے اپنی مامیوں کو آرام کا کہا۔ ارے روبینہ بچے، ایک ہی بات ہے، شبانہ نے کہا، تم بیٹھو، دعا اور وشال کے ساتھ ناشتہ ہی تو لگانا ہے، ہم مدد کر دیتے ہیں۔ نہیں مامی، ایسے بیٹھنا اچھا نہیں لگتا، جب بڑے کام کر رہے ہوں، ویسے بھی مجھے عادت ہے مامی، عادت ہے مجھے کام کرنے کی۔ روبینہ بھیگا سا مسکرائی اور ہیلپ کرنے لگی۔ ویسے بھی وشال سے شروع سے بنتی نہیں تھی اور دعا سے وہ کیا ہی بات کرتی بیٹھ کر، وہ تو اس سے اتنی چھوٹی تھی، اوپر سے دعا کی بھی وشال سے ہی بنتی تھی شروع سے، ایک گھر میں رہنے کی وجہ سے۔ وہ وہاں بیٹھ کر کیا کرتی، ابیر کا منہ دیکھتی جس نے اسے ریجیکٹ کر دیا۔ دل تو بار بار آوازار تھا، رونے کو بے تاب تھا، لیکن مصروف رہتے وہ کام کرتی رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ناشتہ لگ گیا تو سارے ہی لوگ ناشتہ کرنے میں مصروف سے ہو گئے۔ وشال اور دعا نے صوفے پر بیٹھتے ہی ناشتہ کیا، کیونکہ وشال چل نہیں پا رہی تھی زیادہ اور سب کو ہی پتہ تھا کہ وشال کو پاؤں میں درد ہے۔ وشال کو تو خود کتنی دیر سے بھوک لگ رہی تھی، اس کی انرجی بہت ڈاؤن تھی اور وجہ اس کے شوہر تھے، جنہوں نے رات سے لے کر اب تک وشال کی ساری انرجی ختم کر کے رکھ دی تھی۔ وشال نے حلوہ پوری کھانا شروع کر دی، ساتھ ہی دعا بھی کھا رہی تھی۔
عبیر خان اپنے مخصوص انداز میں زارون کے ساتھ باتوں میں لگ چکا تھا۔ زارون کا موڈ بھی قدرے نارمل ہی تھا۔ وہ بھی عبیر خان سے لڑنا نہیں چاہتا تھا، جانتا تھا کہ سارا کچھ قسمت کا کھیل تھا، اور پھر اوپر سے جب سے دعا اس کے نصیب میں آئی تھی، اس کی دسترس میں اس کی بیوی بن کر آئی تھی، زارون خان کو بہت اچھا ہی لگا تھا۔ اسے اپنے فیصلے پر کوئی ملال نہیں تھا، وہ خوش تھا، لیکن ظاہر ہے اپنی خوشی عیاں کرنے یا دعا کو اس لیول کی اٹینشن دینے کی پوزیشن میں نہیں تھا کہ وہ خوش ہی ہے۔ ایک تو دعا کی ایج کم تھی، اوپر سے اس کی بہن کا دکھ، چلتے پھرتے وہ اپنی بہن کا دکھ محسوس کر رہا تھا، اور وہ یہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کی بہن اور بھی دکھ فیل کرے۔ وہ لائٹ موڈ میں بس عبیر خان سے باتیں کر رہا تھا کہ عبیر خان کو بھی یہ تاثر نہیں دینا چاہتا تھا کہ دعا اس کے ساتھ خوش نہیں ہے۔ روبینہ ناشتہ کر چکی تھی، وہ سب کے لیے کچن میں چائے بنا رہی تھی اور کچن میں ہی خود کو کمپوز کرنے میں لگی تھی۔ پری رائٹنگز چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے۔ دعا، تمہارا سب سیٹ رہا کل؟ مشال نے دھیرے سے پوچھا۔ کہ آس پاس کا بھی خیال تھا؟ کیا؟ دعا نے جھجکتے ہوئے پوچھا۔ ارے مطلب زارون نے سب اچھے سے کیا نا؟ تمہیں پین تو نہیں ہوا نا زیادہ؟ مشال نے کان میں سرگوشی کرتے پوچھا۔ دعا کو سمجھ نہیں آ رہا تھا، زارون نے بھی منع کیا تھا کچھ بھی بتانے سے، اب مشال کو کیا کہتی، اس لیے سر جھکائے نوالا بنانے لگی۔ کیا ہوا، تم ٹھیک ہو؟ مشال کو فکر سی لاحق ہوئی۔ جی ٹھیک ہوں۔ مشال کو تو کچھ عجیب سا لگا، لیکن خاموش رہی تھی۔ روبینہ نے 2 کپ چائے ان کے ٹیبل کے آگے رکھ دی اور پھر خاموشی سے وہاں سے جانے لگی۔ روبینہ، آؤ نا بیٹھو یہاں۔ مشال نے روبینہ کو روکنا چاہا کہ اسے بھی گلٹ سا ہو رہا تھا، اس لیے روبینہ سے بات کرنا چاہی، کیونکہ جو کچھ بھی ہوا وہ جانتی تھی اس سب میں روبینہ کی قطعی غلطی نہیں تھی، وہ بھی اپنے دل کے ہاتھوں مجبور تھی۔ محبت کرنا یا کسی کو چاہنا گناہ تو ہرگز نہیں تھا۔ مشال نے عبیر خان کو ضد میں جیتا تھا، لیکن روبینہ دل سے چاہتی آئی تھی، اور مشال کو وقتی خوشی ملی تھی عبیر خان کو پا کر، روبینہ کو جلا کر، ہرا کر، لیکن دل میں یہ جلن حسد یکدم روبینہ کا بکھرا چہرہ دیکھ کر ختم ہو گئی۔ جو کچھ بھی ہوا اسے روبینہ اب ہرگز بری نہیں لگ رہی تھی، اسے روبینہ پر ترس آنے لگا تھا، لیکن وہ اللہ کی شکر گزار تھی کہ اسے عبیر جیسا ہمسفر ملا۔ نہیں، مجھے کچھ کام ہے، میرا کل انٹرویو ہے، مجھے تیاری کرنی ہے۔ روبینہ نے عذر پیش کیا اور وہاں سے جانے لگی۔ پلیز کچھ دیر تو بیٹھو، مشال نے نرمی سے کہا۔ روبینہ نہ چاہتے ہوئے بھی بیٹھ گئی۔ روبینہ، میں بہت شرمندہ ہوں، مشال نے بات شروع کی۔ دیکھو، مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ عبیر مجھے چنیں گے، مجھے معاف کر دو، میرا مقصد تمہیں ہرانا نہیں تھا۔ ہاں، میں تم سے جلتی تھی کہ عبیر نے ہمیشہ تمہیں سراہا، مجھے نہیں۔ تمہارے لیے اتنا کچھ کرتے رہے، لیکن میرے لیے کچھ نہ کیا، مشال نے سر جھکائے کہا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ان الفاظوں کو منتخب کرے، کیسے بات کرے، کیا کہے کہ روبینہ کا درد کم ہو جائے۔ پلیز مجھ سے بدگمان مت ہو سکے تو ہمیں معاف کر دو، مشال نے گلٹ لیتے پھر سے کہا۔ مشال کی باتیں سنتے روبینہ کے دل پر ایک بوجھ پڑنے لگا، اس کی آنکھیں نم ہو چکی تھیں، وہ بامشکل خود کو سنبھالنے لگی۔ لمحوں میں پچھلے سالوں کی وہ باتیں ذہن میں گھوم گئیں، جن میں عبیر خان اسے دیکھتا تھا، سراہتا تھا، باہر لے جاتا تھا، برتھ ڈے گفٹ دیتا تھا۔ روبینہ کے ہونٹ خشک ہونے لگے۔ مشال، اس میں تمہارا قصور نہیں ہے، قسمت کو یہی منظور تھا، سو یہی ہوا۔ ڈونٹ وری، میں تم سے بدگمان نہیں، اور تم اتنی سینسیٹیو نہ بنو، سب کے سامنے تم جیسے عبیر خان کو کھینچ رہی تھی۔ میں عبیر خان کو تم سے چھیننے نہیں لگی، سو ریلیکس رہو، روبینہ نے بھیگے لہجے میں اپنی بات مکمل کی۔ مشال نے خفت سے چہرہ جھکا لیا۔ روبینہ، آئی ایم ریئلی سوری، کیا ہم آج سے اچھے دوست نہیں بن سکتے؟ مشال نے روبینہ کے ہاتھ پر ہاتھ رکھا۔ کیوں نہیں؟ روبینہ نے بھیگے لہجے میں مسکرا کر سر اس بات میں ہلا دیا۔ تم انٹرویو دینے لگی ہو؟ کیا جاب کرو گی؟ مشال نے پھر سے پوچھا۔ جی انشاءاللہ، صبح کئی جگہ اپلائی کر دیا ہے، 1-2 جگہ سے ای میل آئی ہیں انٹرویو کے لیے۔ کل انٹرویو ہے میرا، لیٹس سی میں سلیکٹ ہوتی ہوں یا نہیں۔ ویسے بھی اب گھر بیٹھ کر کیا کروں، بور ہوتی ہوں، شادی تو ویسے نہیں ہوئی، اور
فی الحال اب ارادے بھی نہیں ہیں شادی کے، روبینہ نے مسکرا کر کہا، لیکن آنکھیں چھلکنے کو بےتاب ہونے لگی۔ دل بھاری اور غبار زدہ ہو چکا تھا۔ اچھا۔ مشال نے اب چائے کا کپ اٹھائے پینا شروع کر دیا۔ مشال، میں نے تمہیں گرایا تھا، تمہیں گاڑی سے نکالا، تمہیں چوٹ لگ گئی، جانے انجانے تمہیں طنز کیے تھے، اس کے لیے مجھے بھی معاف کر دو۔ بس میں بھی پوزیسو تھی، اس وقت سمجھ نہیں پائی تھی کہ میں جس کے لیے پاگل ہو رہی تھی وہ تو میرا کبھی تھا ہی نہیں، میں جس پر حق جما رہی تھی وہ تو کبھی میرا طلبگار ہی نہیں تھا۔ روبینہ نے بھی چائے اٹھائے، رخ موڑتے اپنے آنسو ضبط سے روکتے کہا۔ دعا سارے وقت بس خاموش ہی رہی تھی، اسے روبینہ کے لیے دکھ ہو رہا تھا۔ نہ جانے کیوں یکدم روبینہ آپی بہت اچھی لگنے لگی تھی، دل سے ان کے لیے دعا گو ہوتے اس نے زارون کو دیکھا جو اس کے حصے میں آیا تھا، وہ چپ چاپ سنتی رہی تھی اور اب چائے پینے لگی تھی۔ روبینہ، میں نے بھی واقعی کبھی نہیں سوچا تھا کہ عبیر خان میرے لیے اسٹینڈ لیں گے، مجھے لگا تھا کہ وہ تم سے ہی شادی کریں گے، کیونکہ انہیں میں پسند نہیں تھی، تمہاری ہی طرح میں بھی حیران ہوئی تھی۔ اب وہ روبینہ کو اپنی پلاننگ نہیں بتا سکتی تھی کہ دعا اور اس نے کیا پلان بنائے تھے عبیر خان کو پانے کے لیے، اور پھر مشال نے کیا کیا کر دیا تھا۔ مشال نے پھر سے پہلو بدلا۔ چلو چھوڑو اب ان سب باتوں کا کیا فائدہ، روبینہ نے بات کو چینج کر دیا۔ تو مشال بھی سر ہلاتے خاموش ہو گئی اور چائے پینے لگی۔ روبینہ اٹھ کر اب اپنے کمرے میں چلی گئی، ایک مرتبہ پھر اکیلے میں رونے لگی، دل کا سارا غبار نکالنے لگی۔ کبھی کبھی رونے سے صبر آ ہی جاتا ہے، دل پھٹتا نہیں ہے۔ دعا اور مشال ایک مرتبہ پھر باتوں میں لگ گئیں۔ دعا نے مشال کی باتوں پر غور کرنا شروع کر دیا۔ زیادہ پین تو نہیں ہوا نا؟ اس بات کا کیا مطلب؟ ہاں پین تو ہوا ہی تھا، گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا اور جھڑکتے بھی رہتے ہیں، بہت درد ہوا۔ دعا کو پھر سے رونا آنے لگا جب عبیر خان ایک مرتبہ پھر مشال خان کے ساتھ آ بیٹھا۔ مشال، تمہیں بھائی نے گفٹ کیا ہے کیا، وہ جو گھونگھٹ اٹھا کر دیتے ہیں؟ دعا نے دھیرے سے پوچھا، جبکہ عبیر خان سن رہا تھا۔ نہیں، تمہارے بھائی اور گفٹ دیں گے؟ ناممکن، مشال نے عبیر کو دیکھتے منہ بنایا۔ بس شادی کر لی، اپنا حق لے لیا، مشال نے اترا کر کہا، بنا یہ سوچے کہ عبیر خان اس کے ساتھ بیٹھا ہے اور وہ اسی کی بہن سے ایسی بات کر رہی ہے، کتنا غلط اثر پڑے گا دعا کے ذہن پر۔ عبیر خان کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ مشال، عبیر نے یکدم ہی ٹوکا، جو بے لحاظ ہوتے اس کی بہن کے ساتھ ایسے اسی کے بھائی کے متعلق کہہ رہی تھی۔ مشال دانتوں تلے لب دبائے یکدم چپ ہو گئی۔ مشال کو اپنی غلطی کا احساس یکدم ہوا، وہ چپ ہو گئی تھی۔ جب دعا بولی، انہوں نے بھی مجھے گفٹ نہیں دیا، دعا کو پھر سے یاد آیا۔ اب دعا سوچنے لگی، مشال کون سے حق کی بات کر رہی ہے، انہوں نے تو کس بھی نہیں کیا، کوئی حق بھی نہیں لیا اور گھونگھٹ بھی نہیں اٹھایا۔ اف، دعا نے زارون کو دیکھا جو اب اس کے پاپا کے ساتھ باتوں میں مصروف تھا۔ کھڑوس، دعا نے زارون کو گھور کر دیکھا اور منہ بناتے برتن اٹھانے لگی اور کچن میں رکھنے لگی۔ پری رائٹس، تمیز نہیں ہے تمہیں، میری ہی بہن کے ساتھ میرے ہی سامنے بیٹھ کر تم اتنی بے لحاظ گفتگو کر رہی ہو۔ عبیر خان نے سرد تاثر لیے سختی سے مشال کو ڈانٹا۔ تو کیا غلط کہا، حق نہیں لیا کیا، گفٹ دیا ہے کیا، مشال نے ضدی ہوتے جواب دیا، جبکہ وہ جانتی تھی کہ وہ غلط ہے، لیکن عبیر خان سے لڑنے کا الگ ہی مزہ آ رہا تھا۔ وہ دل ہی دل میں مسکرا رہی تھی جب عبیر کی بات سنتے وہ یکدم خوفزدہ سی ہو گئی۔ تمہیں تو گھر جا کر بتاتا ہوں اچھے سے، مار پڑے گی تمہیں، عبیر نے دھیرے سے لیکن سختی سے کہا۔ مشال نے دبک کر پیچھے ہوتے رخ پھیر لیا۔ آئے بڑے، مار پڑے گی، بدتمیز، ہاتھ بھی اٹھانے لگے ہیں۔ اب پھر باتھ روم والے سین یاد آنے لگے جہاں عبیر نے مشال کو پشت پر سزا دی تھی۔ اف، مشال نے سر جھٹکا، بدتمیز، مشال منہ بنانے لگی اور ساتھ ہی اب وجود میں تتلیاں سی اڑنے لگی۔ مشال نے جلدی سے آنکھیں بند کرتے خود کو کمپوز کیا، اس کی بڑبڑاہٹ عبیر خان نے بخوبی سنی تھی۔ پری رائٹنگ، سارے لوگ رخصت ہوتے اپنے گھر چلے گئے جب دعا بھی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہاں جا کر اپنا موبائل دیکھنے لگی۔ زارون اپنی بہن کے کمرے میں چلا گیا اور باتیں کرنے لگا۔ تب روبینہ نے بتایا، بھائی
مجھے انٹرویو کی کال آئی ہے، میں نے صبح سویرے اپلائی کیا تھا۔ کیسا انٹرویو بچے؟ تمہیں کیا ضرورت ہے کام کرنے کی؟ ہاں، جو چاہیے مجھ سے مانگو، زارون نے ہلکے انداز میں کہا۔ بھائی، میرا دم گھٹ رہا ہے، میں مصروف رہنا چاہتی ہوں، اس لیے جاب کرنا چاہتی ہوں۔ وہ اچھی کمپنی ہے، ملٹی نیشنل کمپنی ہے۔ روبینہ نے جلدی سے ساری باتیں بتائیں اور کمپنی کا نام بھی بتایا۔ زارون نے نام سنا تو گہرا مسکرایا۔ جانتا تھا کہ یہ کمپنی واقعی بہت اعلیٰ ہے۔ اس کمپنی کے ساتھ ریسنٹلی اس کے پارٹنر نے شیئرز خریدے تھے۔ ٹھیک ہے، کر لو جیسا تمہیں اچھا لگے، بزی رہو گی اچھا ہے، زارون نے مسکرا کر کہا۔ جی بھائی، روبینہ نے سر کو اس بات میں ہلایا۔ تم نے ڈیزگنیشن کیا چوز کی ہے؟ زارون نے دوسرا سوال کیا۔ بھائی، پرسنل سیکرٹری، اس کی سیلری اچھی پے کر رہے ہیں، 2-3 اور بھی ویکنسی ہیں تو اب پتہ نہیں کس پوسٹ پر رکھیں گے۔ کل بلایا ہے، صبح جاؤں گی تو پتہ چلے گا، روبینہ نے بتایا۔ اچھا، گاڑی لے کر جانا، میں گارڈ کو کہہ دوں گا کہ تمہارے آنے جانے کا خاص خیال رکھے۔ زارون نے کچھ دیر مزید باتیں کرتے روبینہ کو ریلیکس کیا اور کمرے سے نکل گیا۔ روبینہ نے اپنے پاپا سے بھی پرمیشن لے لی تھی اور اب بھائی نے بھی اجازت دے دی۔ وہ ہلکی پھلکی سی ہوتے اپنے سوٹ نکالتے، اب استری کرنے لگی، پورے ہفتے کے سوٹ استری کرتے رکھنے لگی، اپنی تیاری مکمل کرنے لگی۔ اس نے اچھے سے سوچ لیا تھا کہ اسے اب زندگی میں ہمیشہ آگے بڑھنا ہے، پیچھے مڑ کر نہیں دیکھنا۔ اسے خود کو اتنا مصروف رکھنا ہے کہ اسے کبھی عبیر خان کا خیال تک نہ آئے، لیکن جس کے بارے میں اسے سوچنا چاہیے تھا وہ سوچ تو اسے آ ہی نہیں رہی تھی۔ دیکھتے ہیں روبینہ کی قسمت نے اس کے لیے کیا لکھا ہوا ہے۔ زارون اپنے کمرے میں گیا تو ایک نظر دعا پر ڈالتے اب بیڈ کے دوسری جانب آتے بیٹھ گیا اور اپنا موبائل اٹھا لیا، جبکہ دعا نے اپنا موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے خود کو کمپوز کیا۔ ہارٹ بیٹ تیز ہونے لگی تھی۔ زارون صرف ساتھ آ کر بیٹھا ہی تھا کہ دعا کے دل نے تو شور مچا دیا تھا۔ وہ اپنے ہی فنگرز کو آپس میں سہلاتے کبھی زارون کو دیکھتی اور کبھی اپنی گود میں، تو کبھی زارون کو، تو کبھی پہلو بدلنے لگتی۔ صبح اس نے جو کیا تھا، زارون کی گردن پر جو اپنے لب مس کیے تھے، اس سے وہ شدید خفت کا شکار تھی۔ اسے ڈر سا لگ گیا تھا کہ اب اگر زارون جاگ رہے ہوتے تو وہ کیا کرتی۔ وہ بیڈ سے اتری اور باتھ روم بھاگ گئی۔ اس کا دل ہی عجیب سا ہو رہا تھا۔ زارون سے محبت تھی، اس لیے وہ چاہ کر بھی اپنے جذبات چھپا نہیں پا رہی تھی۔ 15 منٹ اندر ہی بیٹھی رہی تھی۔ 15 منٹ بعد باہر نکلی تو وضو بنا کر نکلی تھی اور جائے نماز بچھاتے اب نماز پڑھنا شروع کر دی، لیکن سارا دھیان اب بھی زارون کی طرف تھا۔ زارون مسلسل اسے اگنور کیے ہوئے تھا، اس کی نظروں کی تپش محسوس کرتے بھی اس سے پوچھا نہیں تھا۔ 15 منٹ باتھ روم میں بیٹھ گئی تھی۔ زارون جانتا تھا کہ اس سے بچنے کے لیے یا پھر اپنی صبح کی حرکت یاد کرتے ڈر رہی ہے۔ زارون بنا تاثر موبائل استعمال کر رہا تھا جب دعا باہر نکلتے اب نماز پڑھنے لگی تھی۔ زارون نے بھی موبائل رکھ دیا اور وضو کرتے گھر پر ہی نماز پڑھنے لگا۔ جبکہ اصولی طور پر مسجد میں نماز پڑھنا فرض ہے، لیکن آج کل کم ہی خیال رکھا جاتا ہے۔ مسجدیں آباد کرنے کے لیے بنائی جاتی ہیں، ویران کرنے کے لیے ہرگز نہیں کہ گھر پر ہی مرد بھی نماز پڑھیں۔ کتنی ہی حدیثیں موجود ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ تک کہا ہوا ہے کہ اگر مجھے عورتوں اور بچوں کا خیال نہ ہوتا تو میں ایسے گھروں کو آگ لگا دیتا جہاں مرد گھر میں نماز پڑھتے ہیں۔ ایک اور جگہ جب ایک نابینا شخص نے گھر پر نماز پڑھنے کو اجازت طلب کی تو آپ نے اسے بھی منع فرمایا کہ نہیں، مسجد میں ہی نماز پڑھنے آؤ۔ تو آج کل کے جوان جہان لوگ کیا سوچ کر گھر پر نمازیں پڑھ رہے ہیں بجائے مسجدوں میں جانے کے۔ اصولی طور پر نماز تو عورتوں کی بھی مسجد میں ہے، لیکن یہ الگ بات ہے کہ آج کل پاکستانی انڈین معاشرے میں عورتوں کے لیے سیپریٹ ایریا موجود ہی نہیں ہوتا کہ مسجد میں جائیں۔ پھر گھر پر نماز ادا کرنا عورتوں کے لیے افضل قرار دیا گیا ہے، اس لیے عورتیں گھر میں نماز پڑھتی ہیں، لیکن مرد، انہیں کون سا ایسا عذر درکار رہتا ہے جو وہ گھر پر نماز پڑھنے لگتے ہیں۔ بس بات یہی ہے کہ نہ پڑھنے سے بہتر ہے پڑھنا، تو مرد شاید یہ سوچ کر پڑھ لیتے ہیں کہ نہ پڑھنے سے تو بہتر ہے پڑھ لینا، کیونکہ نماز چھوڑنا کبیرہ گناہ ہے اور انسان کو اپنے کبیرہ گناہ کرتے ہوئے خیال نہیں ہوتا، جبکہ
صغیرہ گناہوں کا سوچتا رہتا ہے۔ اللہ پاک ہر انسان کو 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق اور ہدایت عطا کرے، آمین ثم آمین۔ باقی سب تو دنیاوی کام ہے، ناولز، انٹرٹینمنٹ، گھر کی ہر چیز، لیکن نماز ایسی چیز ہے جو آپ کو ہر کام چھوڑ کر پہلے ادا کرنے کا حکم ہے، وہ بھی وقت پر، نہ کہ دیر سے کہ نماز قضا ہو رہی ہے اور آپ سوچے ابھی پڑھ لیتی ہوں، ابھی پڑھ لوں گی۔ زارون نے گھر پر ہی نماز ادا کی پھر اور دعا کرنے لگا۔ دعا میں ہاتھ اٹھاتے زارون کے لیے دعائیں کرنے لگی، یا اللہ پاک انہیں بھی مجھ سے محبت ہو جائے، پلیز پلیز، یا اللہ پلیز، اور یہ میری محبت میں پاگل ہو جائیں۔ دعا بلش کرتے مسکرانے لگی، یا اللہ انہیں پاگل کر دیں، نہیں میرا مطلب یا اللہ میری محبت میں پاگل کر دیں۔ دعا پھر سے ہنسنے لگی۔ زارون نے جائے نماز طے کرتے دعا کو دیکھا، یا تو ہنس لو یا تو دعا کر لو، کوئی ایک کام کر لو۔ زارون نے ٹوکتے ہوئے اب جائے نماز ڈریسنگ ٹیبل کے اندر رکھی اور بیڈ پر جانے لگا۔ دعا نے جھٹ سے آمین کہا اور جائے نماز رکھتے وہ بھی زارون کے پاس بیڈ کے قریب آ لیٹی اور بلینکٹ بھی کر لیا۔ دعا نے زارون کا بائیں ہاتھ پکڑتے اپنے نرم و ملائم ہاتھوں میں لیا اور اپنے سینے پر رکھ لیا اور خود سیدھی لیٹی رہی۔ زارون کیا آپ مجھ سے ناراض ہیں؟ دعا نے دھیرے سے پوچھا۔ نہیں، زارون نے یک لفظی جواب دیتے اپنے دائیں ہاتھ سے موبائل استعمال کیا جبکہ بائیں ہاتھ اب بھی دعا کے ہاتھوں میں تھا۔ زارون نے ایک نظر دعا کو دیکھا۔ دعا نے زارون کا ہاتھ اپنے سینے پر رکھتے آنکھیں بند کر لیں۔ زارون نے گڑبڑا کر ہاتھ کھینچ لیا۔ دعا نے آنکھیں کھول دیں اور ایک مرتبہ پھر زارون کا ہاتھ کھینچتے اس کے پاس سرکتے اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی کلائی پر گرفت سخت کرتے اپنے سینے پر رکھا۔ جب ناراض نہیں ہیں تو ہاتھ کیوں چھڑوا رہے ہیں؟ دعا نے ناراض نظروں سے پوچھا۔ زارون نے ایک مرتبہ پھر اپنا ہاتھ چھڑوا لیا۔ دعا اپنی حد میں رہو، مجھے ہاتھ مت لگایا کرو۔ زارون کے وجود میں لرزش آ رہی تھی، اوپر سے دعا سیدھے ہی اس کا ہاتھ اپنی دھڑکنوں پر رکھ رہی تھی، اس لیے زارون نے دعا کو ٹوک دیا۔ کیا ہے میری حد؟ ہاں کیوں دور دھکیل رہے ہیں؟ کل سے آپ کو دیکھ رہی ہوں، نہ جانے نہ مجھے کر رہے ہیں، نہ ہی گفٹ دیا، نہ گھونگھٹ اٹھایا تھا۔ اس کی سوئی تو جیسے ابھی تک گھونگھٹ پر اٹک چکی تھی، اس کی شادی جیسے مکمل ہی نہیں ہو پائی تھی اس کے بغیر، کیونکہ اس کا گھونگھٹ نہیں اٹھایا گیا تھا، اسے گفٹ نہیں دیا گیا تھا۔ دعا ہذیانی سی ہوتے گھٹے گھٹے لہجے میں اب زارون پر ایک مرتبہ پھر چلانے کی کوشش کرنے لگی، جبکہ صبح ہی زارون نے بہت زیادہ ڈانٹا تھا کہ وہ زارون سے اونچی آواز میں کبھی بات نہ کرے، اسے ہرگز نہیں پسند۔ زارون نے یکدم ہی موبائل سائڈ ٹیبل پر رکھتے اس کی کلائی پکڑتے اسے اپنے قریب کھینچ لیا اور دعا کو بالوں سے پکڑتے اسے بچوں کی طرح کھینچتے اب اپنے پیٹ پر بٹھا لیا جیسے وہ کوئی گڑیا ہو۔ دعا گڑبڑا کر رہ گئی۔ کیا؟ دعا ابھی کچھ بولنا چاہ رہی تھی کہ زارون نے گہری ہوتی سانسوں کے درمیان بولا، کیا چاہیے تمہیں؟ کس کروانے کے ارمان جاگ رہے ہیں؟ واقعی؟ چلو پھر کر لیتا ہوں، اوکے۔ زارون نے اب اسے اچھا خاصا ڈرانے کا سوچا کہ یہ لڑکی دوبارہ کس مانگنے کا بھی نہ سوچے جو اس کا صبر آزما رہی تھی۔ کیا چاہیے بیبی کو؟ زارون نے خمار آلود لہجے سے پوچھا۔ زارون نے اسے خود سے نیچے اتارا اور لٹا دیا، اب بیڈ سے اترتے دروازہ بند کر دیا اور پردے بھی سیٹ کرتے روم میں اندھیرا کر دیا اور بیڈ پر چڑھتے ہوئے دعا کے قریب ہوتے حاوی ہوا۔ وہ اب کنٹرول کھو رہا تھا، وہ اب بہک جانا چاہتا تھا، وہ ابھی کے ابھی دعا میں سما جانا چاہتا تھا۔ اس کے لیے اب بہت مشکل ہو رہا تھا، وہ دعا کو اپنی بیوی کو محسوس کرنا چاہتا تھا۔ Scene skipped for e-book readers. You can avail this e-book in discounted price due to Eid discount is available. یہاں پہ جو سین ہے وہ اسکپ کر دیے گئے ہیں، اگر آپ لوگ پڑھنا چاہتے ہیں تو ای بک بائی کر کے تمام اسکپڈ سینز پڑھ سکتے ہیں۔ پانی دعا گہرے سانس لیتے ہوئے دل پر مکہ مارتے اس کی آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے۔ زارون گھبرا کر بیڈ سے اتر گیا اور سائڈ ٹیبل سے پانی بھرتے بھاگ کر دعا کے قریب ہوتے
اس کی پیٹھ تھپتھپاتے اسے پانی پکڑایا۔ دعا کے کانپتے ہاتھوں سے آدھا پانی پیا اور آدھا گرا دیا اپنے اوپر۔ گلاس بھی ہاتھ سے چھوٹ گیا۔ زارون نے جلدی سے لائٹ کھول دی اور دعا کے پاس بیٹھا۔ دعا دبک کر پیچھے کو ہونے لگی۔ نہیں پلیز، مجھے کچھ نہیں چاہیے مزید۔ وہ بولی بھی تو کیا، وہ بیڈ گراؤنڈ سے جا لگی تھی اور کانپنے لگی۔ زارون اس کی حالت دیکھتے تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ پری راجپوت۔ عبیر خان نے مشال کو گود میں اٹھاتے اسے گاڑی میں بٹھایا اور اسے لیے ڈاکٹر کے پاس جانے لگا۔ مشال نے عبیر کو دیکھا اور اپنا دوپٹہ ٹھیک سے اپنے شولڈرز پر پھیلا کر لیا۔ آپ نے اپائنٹمنٹ لے لیا ہے؟ مشال نے دھیرے سے پوچھا۔ عبیر مسلسل سامنے روڈ پر نظریں جمائے ہوئے تھا۔ لے لیا ہے، عبیر خان نے نارملی اگنور کرتے ہوئے بتایا۔ کیا ہوا؟ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ مشال نے عبیر کے لیفٹ بازو پر ہاتھ پھیرتے سوال کیا۔ نہیں ہونا چاہیے کیا؟ عبیر نے سرد مہری سے سوال کیا۔ دعا والی بات پر؟ مشال نے لہجہ نرم رکھتے ہوئے پھر سے سوال کیا۔ بالکل، وہ میری بہن ہے اور تم ایسے میرے ہی سامنے اس سے ایسی بات کر رہی تھی کہ میں نے تم سے اپنا حق لیا، ایسے کہتے ہیں؟ عبیر نے روڈ پر نظر بنائے رکھتے سوال کیا۔ سوری، میں تو بس نارمل میں، وہ میری دوست بھی تو ہے نا، لڑکیاں ایسے باتیں کر لیتی ہیں، مشال نے دھیرے سے کہا۔ عبیر نے ایک نظر مشال کو گھورا۔ کر لیتی ہیں تو نہیں کرنی چاہیے نا، غلط بات ہے، عبیر نے نرمی سے پھر سے کہا۔ اور تم سب کے سامنے ایسے سینسیٹیو کیوں ہو رہی تھی، ایسے ہاتھ پکڑتے کھینچ رہی تھی؟ عبیر خان نے ایک مرتبہ پھر اپنی بات کہی۔ پتہ نہیں، کیا آپ کو برا لگا؟ مشال نے نظریں جھکائے پوچھا۔ مشی، برا اس لیے لگا کہ سب دیکھ رہے تھے، اس لیے نہیں لگا کہ تم کر رہی تھی، فرق ہے نا؟ گھر پر یا روم میں 100 مرتبہ میرا بازو کھینچو، ایک مرتبہ نہیں روکوں گا، لیکن ایسے پبلک میں یا پھر ایسے سب کے بیچ میں بیٹھ کر ایسا کرنا اچھی بات نہیں ہے یار۔ کیوں ایسا کر رہی تھی؟ عبیر نے نارمل انداز سے مشال کو سمجھایا اور اسے مشی بھی پکارا کہ مشال کا موڈ یکدم ہی بحال سا ہو گیا کہ عبیر اسے محبت سے پکار رہا تھا۔ ایم سوری، آئندہ خیال رکھوں گی، مشال نے عبیر کو سائڈ پوسٹ سے دیکھتے کہا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ گڈ، عبیر خان نے اس بات میں سر ہلایا اور خاموشی سے ڈرائیو کرنے لگا۔ 15 منٹ بعد وہ ایک پرائیویٹ ہسپتال کے ایک روم کے اندر بیٹھے ہوئے تھے جہاں مشال خان کا ایکس رے ہو رہا تھا۔ کچھ دیر بعد رپورٹس آ گئی تھیں اور ڈاکٹر نے انکشاف کیا کہ ان کی پنڈلی والی جگہ پر بہت مائنر سا فریکچر ہے جو 1 مہینے کے آرام کے بعد ٹھیک ہو جائے گا، لیکن اب سے پلاسٹر چڑھاتے آرام کریں، باقی ڈائٹ کا خاص خیال رکھنا ہے۔ ڈاکٹر نے پراپر ملک سمیت ملٹی وائٹامنز لکھ کر دے دیں۔ مشال تو فریکچر کا سنتے رونے لگی۔ ڈاکٹر اب دوائیاں لکھنے لگا اور مشال کو دوسرے روم لے کر جایا گیا جہاں اسے پلاسٹر چڑھ گیا اور ساتھ ہی وہ اپنے نازک دل کے ساتھ رونا شروع ہو چکی تھی۔ جب سب کچھ ہو چکا تو عبیر خان نے مشال کو واکنگ چیئر پر بٹھاتے اسے پارکنگ ایریا میں لے کر آ گیا اور پھر گود میں اٹھاتے نرمی سے فرنٹ سیٹ کے ساتھ والی سیٹ پر بٹھایا اور خود بھی فرنٹ سیٹ سنبھالتے بیٹھ گیا اور نرمی سے مشال کو اپنی جانب متوجہ کیا۔ مشی بات سنو، عبیر خان نے نرمی سے مشال کا رائٹ ہاتھ پکڑتے اسے سہلایا اور ہاتھوں کی پشت پر بوسہ دیا۔ میری جان، ایسے نہ رونا، دیکھو بہت مائنر فریکچر ہے، بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا۔ اب کیا پتا تھا کہ ایسا ہوگا، ورنہ اسی دن ہی تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر آ جاتا نا۔ عبیر خان نے مشال کو نرمی سے سمجھاتے تسلی دی اور اس کی بھرپور پیمپرنگ بھی کی۔ عبیر خان نے مشال کے آنسو آگے ہوتے صاف کیے۔ اچھا بتاؤ کیا کھاؤ گی، آئس کریم دلواؤں؟ عبیر خان نے لالچ دی۔ کچھ لمحے بعد مشال بولی، نہیں پیزا کھاؤں گی، مشال نے شوں شوں کرتے آنکھیں رگڑتے بتایا۔ عبیر خان گہرا مسکرایا۔ ٹھیک ہے میری جان، پیزا کھلاؤں گا، اب آنکھیں صاف کرو، اب رونا نہیں ہے، اچھا؟ میں خیال رکھوں گا نا تمہارا۔
آپ نے تو کہا تھا کہ آپ مجھے اٹھا اٹھا کر عاجز آ چکے ہیں۔ مشال نے منہ بنایا اور شکایت لگائی، یار وہ تو بس ایسے ہی کہہ دیا تھا، ورنہ ایسا کچھ نہیں ہے، زیادہ نہ سوچو اچھا۔ عبیر نے مشال کا ہاتھ تھامتے نرمی سے بوسہ لیا۔ مشال نے ہلکے سے بلش کیا اور پھر سے کسی بات سے ناراض ہوتے رخ پھیر لیا۔ عبیر خان نے گاڑی شروع کر دی اور مشال کو لیے کسی ریسٹورینٹ کے باہر جا کر روکا اور گاڑی میں بیٹھے بیٹھے ہی پیزا کا آرڈر دیا۔ کون سا فلیور کھاؤ گی؟ عبیر خان نے مشال کو دیکھتے پوچھا۔ کوئی بھی، مشال نے نرمی سے بتا دیا۔ کوئی بھی لے آؤ، عبیر خان نے بھی ویٹر کو بتا دیا۔ مشال نے یکدم ہی عبیر خان کو دیکھا۔ ارے یہ کیا؟ ٹکا فجیتا یا کوئی اور کہتے نا؟ مشال خائف ہو گئی۔ پوچھا تو تھا یار، تم نے کہا کوئی بھی تو میں نے کہہ دیا کہ کوئی بھی، عبیر خان نے مسکراہٹ دباتے کہا۔ اب اگر اچھا نہ ہوا نا تو آپ کو بتاؤں گی، بدتمیز، مشال نے منہ بناتے سنایا۔ ایک تھپڑ تو رات کو کنفرم ہے تمہارا، بدتمیز بولا نا؟ عبیر نے بلش کرتے مشال کو سلگایا۔ جی نہیں، مجھے چوٹ لگی ہے، مشال نے جلدی سے عبیر خان کو خود پر رحم کھانے کا کہا۔ سو؟ عبیر خان نے اب مسکراہٹ دباتے سرد مہری سے کہا۔ عبیر کا سو کہنا مشال کو بہت کچھ واضح کر کے جتا چکا تھا۔ سو میں بہت کچھ چھپا ہوا تھا۔ مشال کے پیٹ میں تتلیاں اڑنے لگی تھیں۔ تو پیارے ویورز، اتنی لمبی وائس ریکارڈنگ اور اتنی ساری ایڈیٹنگ ڈبل ایپیسوڈز جو آپ کو میں نے دی ہیں، اس میں سے سین اسکپڈ ہیں جو کہ آپ ای بک میں پڑھ سکیں گے، لیکن جو ایپیسوڈ دی ہیں پیور اسٹوری دی ہے، تو اسے آپ نے پڑھا ہے اور اس کے بدلے میں آپ نے لازمی ویڈیو کو لائک کرنا ہے، کامنٹ لازمی کرنا ہے اور مجھے موٹیویٹ لازمی کرنا ہے۔ دوسری ایک بیڈ نیوز یہ ہے کہ پری ناول کا جو چینل ہے جس پہ زویان عشق ناول چل رہا تھا، تقریباً 59 ایپیسوڈز تھیں وہاں پہ، وہ سب ڈیلیٹ ہو چکی ہیں، چینل ڈیلیٹ ہو گیا ہے میرا، اور اس وقت مجھے آپ سب ریڈرز کی بہت ضرورت ہے موٹیویشن کی، لکھنے کی، تاکہ میں اپنا کام کنٹینیو کر سکوں، کیونکہ بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ یہ رائٹنگ جو ایز اے پیشن میں نے شروع کیا اپنا کام، اس کو کنٹینیو کرنے میں بہت مشکلات پیش آ رہی ہیں۔ بار بار دل چاہتا ہے کہ سب چھوڑ دوں، ختم کر دوں، کیونکہ کچھ فائدہ نہیں ہو رہا ہے اور کوئی بھی فائدہ نہیں مل رہا ہے، لیکن بس کچھ ریڈرز ہیں جو موٹیویٹ کرتے ہیں، ایون جو ای بکس خریدتے ہیں، جو مجھے موٹیویٹ رکھتے ہیں کہ میں لکھتی رہوں، انہی کی وجہ سے شاید میں لکھ رہی ہوں۔ تو آپ سب سے گزارش ہے کہ پلیز کامنٹس لازمی کیا کریں اور لائک کیا کریں ویڈیو کو، تاکہ ویڈیو کی ریچ اچھی ہو، تاکہ ویڈیو آگے جائے۔ چلیں ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں، نیکسٹ ایپیسوڈز انشاءاللہ تینوں ایک ساتھ آئیں گی، 21، 22، 23 ایپیسوڈ، تینوں ایپیسوڈز ایک ساتھ لمبی ایپیسوڈز آئیں گی۔ تو اپنا خیال رکھیے گا، اپنے آس پاس والے لوگوں کا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ، بائے بائے۔